جو سٹیپ ہم نے اٹھایا ہے یہ اس بات کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے اور میرے لیے نواز شریف صاحب کے لیے کتنا اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ جو پاکستان کے اندر یوتھ ہے اور اس کا اتنا بڑا آبادی کا بلج ہے، اتنی بڑی جو کانسنٹریشن ہے اور اتنی پرسنٹیج ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، تو اس یوتھ کو جو ہے وہ ہم ڈائریکشن بھی دیں، ان کے لیے ہم پلان بھی دیں، ان کو پاکستان میں ان کا مستقبل بھی محفوظ بنائیں۔ تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد، اور عاشق آپ کو بہت مبارک۔ عاشق پنجاب کا یوتھ کوآرڈینیٹر ہے اور میرے ساتھ بہت دیر سے کام کر رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دے گا۔ آپ لوگ بھی، میں کچھ آپ میں سے ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آپ لوگوں نے کام کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ رسپانسبلٹی جو دی گئی ہے، یہ رسپانسبلٹی آپ بہترین طریقے سے نبھائیں گے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی۔ اور میرا، نہ صرف میرا، نواز شریف صاحب کا، مسلم لیگ نون کا، بلکہ پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کریں گے، پاکستان کے جھنڈے کو اونچا رکھیں گے۔ اور یہ میں آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتی ہوں، یہی میری ایکسپیکٹیشن ایسوسیٹڈ ہے آپ سے اور اس قوم کے تمام نوجوانوں سے، اکراس پولیٹیکل ڈیوائیڈ، کہ ملک کو اگر اس وقت کوئی ڈائریکشن کی ضرورت ہے، کسی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے جو ملک کی قسمت بدل سکتی ہے، تو وہ پاکستان کی یوتھ ہے، پاکستان کی نوجوان نسل ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہ صرف بات نہیں کری، جب سے مجھے چیف آرگنائزر کا عہدہ ملا ہے، سب سے زیادہ میری جو توجہ ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے۔ اور میں یہ نہیں چاہتی کہ صرف یوتھ جو ہے وہ سیاست میں انوالو ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہر طرح سے نیشنل لیول پہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ پاکستان کے اگر سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان کا حال ہیں، پاکستان کا مستقبل ہیں، تو وہ یوتھ کے پاس وہ طاقت کو ہم پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکیں۔ اور یہاں جہاں تک میرے کوآرڈینیٹرز کا تعلق ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ کوآرڈینیٹرز اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اس طرح کام کریں گے۔ اب یہ بات دھیان سے سننا، یہ میری مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ یوتھ جو ہے، یہ کوآرڈینیٹرز اس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اس طرح سے تمام ڈسٹرکٹس میں جا کر کام کریں گے کہ جو ٹائیڈ ہے اس کو ٹرن کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی رسپانسبلٹیز میں سمجھتی ہوں ایم این ایز، ایم پی ایز سے بڑی رسپانسبلٹی آپ سب کے کندھوں پہ، اور آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کے اوپر پارٹی نے کتنا بڑا اعتماد کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ یو ول بی ایبل ٹو انشاءاللہ تعالیٰ لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز ایسوسیٹڈ ود اٹ۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھو کہ بہت بڑی پرسنٹیج یوتھ کی ہے پاپولیشن کے اندر اور بڑھتی جا رہی ہے، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس کو سیاسی ایندھن تو بنایا جاتا ہے لیکن اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ اور میں فخر کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ چاہے وہ 2013 سے پہلے شہباز شریف صاحب کا 2008 سے لے کے 2013 تک ان کی چیف منسٹرشپ کا عہد ہو، یا پھر 2013 سے لے کر 2018 تک، اگر کسی جماعت کے پاس پاکستان کی ترقی کا پلان ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے پلان ہے، پاکستان کی یوتھ کے لیے پلان ہے، انرجی کے لیے پلان ہے، ٹیررزم کے لیے پلان ہے، کلائمیٹ چینج کے لیے پلان ہے، تو وہ سب صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ باقی جماعتیں بڑا دعویٰ کرتی ہیں کہ جی ہم یوتھ کو ریپرزنٹیشن دیں گے، یوتھ کی جماعت ہے، لیکن آپ مسلم لیگ نون کا جو کمپیریزن ہے وہ کریں دوسری جماعت کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی، فیوچر کی میں بات نہیں کری، اس وقت بھی جو ینگ پارلیمنٹیرینز کی سب سے بڑی تعداد مسلم لیگ نون کے پاس ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ مجھے میری نظر پڑ گئی، یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے قصور سے ایم این اے، ساتھ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 31۔ اور یہ تب 25 کے تھے جب بنے تھے کیا؟
He was 27 جب یہ MNA بنے ماشاءاللہ قصور سے. ارادت آپ کی کیا ایج ہے؟ 33. اور آپ MNA کب بنے تھے؟ 28 ایئرز میں. تو میرا خیال ہے کہ جتنی بڑی یوتھ کی پارلیمنٹیرینز کی تعداد PMLN کے پاس ہے شاید کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے. شزا ہے یہ بیٹھی ہوئی یوتھ پروگرام کی جو ہیڈ ہے. یو آر؟ I was 25 when I first. 25. جسی ماشاءاللہ. ہاں یہ تو سب انکل اس طرح تو سب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ یہاں تک بات نہ رکے. آنے والی جو پارلیمنٹ ہو چاہے وہ پروونشل پارلیمنٹ ہو یا وہ نیشنل پارلیمنٹ ہو سب میں سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ یوتھ کی ہو. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ میں سے ہی ہمارے فیوچر MNAs ہوں گے, MPAs ہوں گے, لوکل باڈیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے جو مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نیشنل لیول پہ بھی پروونشل لیول پہ بھی یوتھ کی ہونی چاہیے کیونکہ یوتھ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے. اب جو یوتھ کے لیے صرف نعرہ نہیں دیا مسلم لیگ نون نے, میں نے ابھی بتایا چاہے وہ 2008 سے 2013 تک ہو شہباز شریف صاحب کی حکومت یا وہ 2013 سے 2018 تک ہو جس میں نواز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا یوتھ پروگرام دیا تھا. اس میں جو ہمارا پیف پروگرام تھا, اسکالرشپس کا پروگرام, جس میں نہ صرف بچوں کو, برائٹ اسٹوڈنٹس کو, میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے اندر ان کو مواقع ملے, اسکالرشپس ملی ان کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں بھی شہباز شریف صاحب نے بھیجا, انٹرنشپس ملیں, انٹرپرینیورشپ کے لیے ان کو پروموٹ کیا, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی, اور لون اسکیمز میں ان کو لون اسکیم دی آسان اقساط پر. اور اس وقت جب میں یوتھ پروگرام کو دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی تھی یہ جان کے کہ جو وہ جب قرضہ واپس کرنے کی بات آئی تو 99% جو ہے لوگوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کر کے تو قرضے واپس کرنے شروع کر دیے. انڈاؤمنٹ فنڈز جو ہیں وہ بنائے گئے. اور اسی طرح آپ دیکھو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. ہمارے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے, دوسرے ملکوں میں جا کے ہمارا وہ برین ڈرین جو ہے وہ اس ملک کی ترقی کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے, چاہے وہ انجینئرز ہوں یا وہ ڈاکٹرز ہوں یا وہ اسکلڈ لوگ ہوں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان, بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ملک میں پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے وہ پروگرامز, ان کے لیے وہ اپرچونٹیز, ان کے لیے اس طرح کا کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے. صرف سیاسی ایندھن نہیں بنانا اپنے نوجوانوں کو, ان کو ڈائریکشن بھی دینی ہے, ان کو اپرچونٹیز بھی دینی ہے تاکہ وہ ہر چیز میں ایکسیل کر سکیں. چاہے وہ رورل یوتھ ہو, بہت بڑی تعداد 65% جو تعداد ہے وہ رورل یوتھ کی ہے, اور چاہے وہ اربن یوتھ ہو, سب کو ہم نے مین اسٹریم کے اندر انکارپوریٹ بھی کرنا ہے, ان کو ایکول اپرچونٹیز ترقی کے لیے دینی ہے. اور اب دیکھیں آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, IT کا زمانہ ہے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھو, انڈیا کو دیکھو, میں بار بار یہ بات کہ وہ کہاں نکل گئے ٹیکنیکل سٹارٹ اپس میں, انکیوبیٹرز میں, اور جو یہ ٹیکنالوجی بیس سلوشنز ہیں. ہمارے پاس اتنی بڑی ورک فورس ہے, اتنی بڑی ورک فورس ہے. ہمیں اس ورک فورس کو ٹیکنالوجی بیسڈ ورک فورس میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ملک میں بھی ان کے لیے اپرچونٹیز ہوں, اور اگر وہ ملک سے باہر جا کے اپنا نام بنانا چاہتے ہیں, اپنا بریڈ اینڈ بٹر ارن کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ ان کو وہاں پر لیا جائے. اور آج کل فری لانس جو ورک ہے اس کا زمانہ ہے, اس کے لیے ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ان کو دینی ہے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے, ان کے ٹریننگ سیشنز کرنے ہیں, چاہے وہ ٹیفٹا کے تھرو ہو یا وہ دوسری کیا ہے نیفڈیک ہو, کوئی بھی ہو. ایگریکلچر پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, اس میں جو ٹیکنالوجی بیسڈ ایگریکلچر ہے, بایو ٹیکنالوجی ایگریکلچر ہے, کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر ہے, فوڈ پروڈکشن ہے, اور ایگریکلچر ہے, لائیو سٹاک ہے, انٹرپرینیورشپ ہے. اس میں چاہے وہ ڈیری کی پروڈیوس ہو, آپ کی ویجیٹیبلز ہو, فروٹس ہوں, میٹ ہو, پیکیجنگ ہو, اس کی ایکسپورٹ ہو, اور یا آن لائن مارکیٹنگ ہو.
میرا خیال ہے کہ اس میں ہم نہ صرف اپنی پروڈکشن کو، اپنی ییلڈز کو بڑھا سکتے ہیں اگر ہم ٹیکنالوجی بیسڈ سولوشنز کے اوپر جائیں گے اور یوتھ کو وہ راستہ دکھائیں گے، ان کو ہیلپ کریں گے، بلکہ ہم جو اپنی مارکیٹنگ ہے اور دنیا بھر میں جو ہم اپنی ایکسپورٹ ہے اس کو کس حد تک بڑھا سکتے ہیں. اسکائی از دا لمٹ. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو نیشنل ڈسیژن میکنگ پروسیس ہے، اب یہ بات بہت دھیان سے سننے والی، اس میں یوتھ کا بہت بڑا ہاتھ ہونا چاہیے. ہماری یوتھ کو اتنا اویئر ہونا چاہیے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، اور یہ آپ سب نے ہماری آواز بن کے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر وہ جانا ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ یوتھ کا کام صرف جلسوں، جلوسوں، ریلیز میں آ کے مار کھانا، ڈنڈے کھانا نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے، کون سا مستقبل آپ نے اپنے لیے چوز کرنا ہے اور آپ نے کدھر جانا ہے. یہ بڑا، آپ دیکھو کل میں دیکھ رہی تھی ٹی وی کے اوپر کہ بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کال دی کوئی ریلی کی، جس طرح جیل بھرو تحریک کی کال دی اور اس کا ایندھن بنایا ورکرز کو، ینگسٹرز کو، اور خود گھر میں چھپ کے بیٹھے رہے. اور آپ دیکھو کہ گھر میں نہ صرف چھپ کے بیٹھے رہے بلکہ جب تک پولیس کھڑی رہی چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلے اور آگے کیا ہوا تھا قوم کے بچوں کو. کل جو بچہ، جو قوم کا نوجوان ایک ہلاک ہوا ہے، میں نے آج ابھی کہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن کیا اس بات کا جواب ینگسٹرز کو نہیں مانگنا چاہیے؟ کون سی دنیا کی ایسی کیمپین ہے یا کون سی دنیا کی ایسی تحریک ہے جس میں لیڈر چھپ کے گھر میں بیٹھا ہو اور ینگسٹرز کو اور پاکستان کی یوتھ کو ڈنڈے کھانے کے لیے آگے کر دیا ہو؟ پاکستان کی یوتھ کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ان کو نعرے ان کو دکھائے جا رہے ہیں یا دل فریب خواب دکھائے جا رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کو اپنے بچے تو لندن میں بڑی سیف جگہوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا. قوم کے بچے جو ہے ان کو آپ کہتے ہو کہ سڑک پہ آؤ اور مار کھاؤ اور میری کیمپین لیڈ کرو، خود آپ گھر سے نہیں نکلتے. تو کیا میرے جو نوجوان ہیں اس ملک کے، جو یوتھ ہے، کیا ان کا لیڈر ایسا ہوگا؟ کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ آپ کو آگے کر کے خود وہ ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور کل جو وہ کارکن ہلاک ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنان کو کبھی اپنی شیلڈ نہیں بنایا، اس ملک کی یوتھ کو اپنی شیلڈ نہیں بنایا. میں نے پہلا گیدڑ دیکھا ہے جس نے کارکنان کو اپنی شیلڈ بنایا. حالانکہ لیڈرشپ نواز شریف جیسی ہو تو وہ کارکنان کی شیلڈ بن جاتا ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا. یہ ہوتا ہے شیر اور گیدڑ میں فرق، یہ ہوتا ہے لیڈر اور گیدڑ میں فرق. اگر جو عدلیہ بحالی کی تحریک نواز شریف صاحب نے چلائی تھی، اگر وہ یہ کہتے کہ سامنے آ جاؤ جی میرے نوجوانوں، آؤ میری تحریک میں میرا ساتھ دو، اور خود نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن یا گھر سے نہ نکلتے، تو وہ تحریک کبھی کامیاب ہوتی؟ دنیا کی میں نے پہلی تحریک یہ دیکھی ہے جس میں لیڈر گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے اور خواتین کو اور نوجوانوں کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ آؤ میری حفاظت کرو. کل میں خواتین کے ایک فنکشن سے خطاب کر رہی تھی، میں نے کہا میں نے پہلی دفعہ سنا ہے لوگ ہمیشہ خواتین کی حفاظت کرتے، یہ پہلا میں نے گیدڑ دیکھا ہے جو کہتا ہے خواتین آ کے میری حفاظت کریں. کارکنان یہاں پہنچ جائیں، کارکنان وہاں پہنچ جائیں، کارکنان یہاں پہ ڈیوٹی دیں، کارکنان ادھر آ جائیں. کارکنان ہر جگہ آ جاتے، یہ خود کہیں پہنچتے ہی نہیں. اس سے بڑا مذاق اس قوم کی یوتھ کے ساتھ، اس سے بڑا مذاق اس قوم کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اور کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں، آپ سب یوتھ کے نمائندے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ایسے لیڈر کو آپ کا دل بھی کرے گا لیڈر کہنے کو؟ نواز شریف صاحب جب لندن سے اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ کے گرفتاری دینے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے آپ کو تو آگے نہیں رکھا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گرفتاری دینے کے لیے آ گئے. تو یہ بھی نوجوانوں کو بھی 10 بار سوچ کر اپنے لیے پولیٹیکل افیلیشن کا انتخاب کرنا چاہیے، 10 بار سوچ کر. اور اس ملک کے کیونکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز آپ ہیں، تو آپ جو 2013 سے لے کے 2018 تک آپ دیکھ لیں کارکردگی،
یہ کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے. اور اب کی کارکردگی آپ دیکھ لیں, جو ملک ڈاؤن ہل گیا, نیچے گیا, اب تک لڑکتا جا رہا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا یوتھ کو یہ سوال اپنی قیادت سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ میں سوال کا جواب دے سکتی ہوں کہ 2013 میں ہمیں کس طرح کا پاکستان ملا تھا, اور 2018 میں ہم ترقی کرتا ہوا, ٹیک آف کرتا ہوا پاکستان جو ہے وہ دے کر گئے اس ملک کی یوتھ کو. 1.8% پہ گروتھ تھی, اور نواز شریف جب گیا تو 6% گروتھ پہ یہ ملک قوم کے حوالے کر کے گیا. اور آپ یہ دیکھو کہ مہنگائی اس وقت کیا تھی. IMF پروگرام ہم نے بھی چلائے ہوئے ہیں, نواز شریف صاحب نے بھی چلائے ہوئے ہیں. وہ IMF پروگرام ایک اپنی نوعیت کا تاریخ میں واحد پروگرام تھا جس کو سکسیسفلی نواز شریف نے نہ صرف پورا کیا بلکہ IMF پروگرام کے چلتے ہوئے نہ گھی کی قیمت بڑھی, نہ آٹے کی قیمت بڑھی, نہ روٹی کی قیمت بڑھی, نہ بجلی کی قیمت بڑھی, نہ چینی کی قیمت بڑھی, نہ سبزیوں کی قیمت بڑھی, نہ گوشت کی قیمت بڑھی, بلکہ کم ہوتی رہی. تو آج اگر ہم سوال کریں تو کس سے کریں؟ جب میں بابا رحمتا کی بات کرتی ہوں, اور جب میں پیناما بینچ کی بات کرتی ہوں, اور جب میں اس کے ہینڈلرز کی بات کرتی ہوں, عمران کی بات کرتی ہوں, تو میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ یہ قوم کے سب سے بڑے مجرم, اور پاکستان کی یوتھ کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ان ملزموں کو, مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس ملک میں انصاف ہوگا, اس ملک میں اہل قیادت ہوگی تو یہ ملک آگے چلے گا, ورنہ یہ ملک آگے نہیں جا سکتا, یہ ملک پیچھے کو جائے گا. دنیا آپ دیکھو, بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے ملک میں ایک شخص کھلے عام فتنہ پھیلا رہا ہے, انتشار پھیلا رہا ہے, فساد پھیلا رہا ہے, اس کو ہر قسم کی اجازت ہے, دندناتا پھر رہا ہے. تو جب میں یہ بات کرتی ہوں نوجوانوں, جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اس ملک میں پہلے حساب کتاب ہوگا, پہلے انصاف ہوگا, پھر انتخاب ہوگا, تو کیا میں غلط بات کرتی ہوں؟ الیکشنز کا بڑا آپ کو شوق اترا ہوا ہے, تو پہلے یہ بھی تو پوچھنا چاہیے یوتھ کو کہ ایسے فیصلے پہلے ایسے انسان کے ہاتھ میں کیوں دیے جو نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے چیف منسٹر تھے پنجاب کے, ان سے پوچھے بغیر اسمبلی زبردستی پریشر ڈلوا کے اسمبلی توڑوا دی گئی. سٹیک ہولڈر پرویز الہی, اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں, اس کو کہا توڑ دو اسمبلی, زبردستی پریشر ڈالا. جو انسان اسمبلی میں بیٹھا ہی نہیں ہے, جو انسان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اسمبلی توڑ دو. تو کیا گارنٹی آج الیکشن ہو جائیں, ایک اسمبلی یہ جیت جائے, ایک اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون جیت جائے, تو کیا گارنٹی کہ یہ کل پھر وہ اسمبلی نہیں توڑے گا؟ کیونکہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے, فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے دماغ میں, ذہنی بیمار ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ سب جہاں بائی الیکشنز ہوئے سب جگہوں سے کھڑا ہو گیا, اور جب بائی الیکشنز, قوم کا پیسہ لگتا ہے ان بائی الیکشنز میں, مفت بائی الیکشنز نہیں ہوتے. میں اگر پرائم منسٹر ہوں تو میں سب سے پہلے اس کو کہوں کہ یہ پیسے ادھر رکھو نا جو پہلے قوم کے لگوائیں, یہ آپ کے والد صاحب کا پیسہ نہیں ہے, یہ اس قوم کا پیسہ ہے. یہ 22 کروڑ عوام کا جیتا جاگتی عوام کا ملک ہے, محنت کرتی ہوئی عوام کا ملک ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. جب دل کیا اسمبلی توڑ دی, جب دل کیا سائفر کا رونا رو دیا, اس کے سائفر کی آڑ میں نیشنل اسمبلی آف پاکستان توڑ دی, اور آج اسی اسمبلی میں واپس جانے کے لیے دن رات منتیں کر رہے ہیں. یہ تضاد دیکھیں ذرا, اور یہ تضاد نہیں ہے, یہ منشیات زدہ دماغ کے فیصلے ہیں. تو یہ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کس انسان کے کہنے پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں, کس انسان کے, جس کا صبح فیصلہ کچھ ہوتا ہے, دوپہر کو کچھ ہوتا ہے, شام کو کچھ ہوتا ہے. اپنے لوگوں کو کہتا ہے باہر نکلو, خود گھر میں بیٹھا ہوتا ہے. اور پھر وہ جو کل PTI کا کارکن ہلاک ہوا, کل میرا دل خون کے آنسو رویا جب میں نے رات کو وہ تصویر دیکھی. نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں, وہ تصویر دیکھی جب اس نوجوان کے باپ کو, والد کو, عمر رسیدہ والد کو ملازم ہوتا ہے, وہ اس کا بچہ ہلاک ہوا ہے, اس کا بچہ جان سے گیا ہے, اور اس کو اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی, جوتے کا منہ اس بزرگ کی طرف تھا. میں نے کسی بھی سیاسی کارکن کی اس سے بڑی تذلیل نہیں دیکھی, اس سے بڑی تذلیل میں نے نہیں دیکھی. تو جو اپنے کارکنوں کو, اس کے والدین کو
جو یہ عزت دیتا ہے اس نے ملک کے نوجوان کو کیا عزت دینی؟ یہ سوال اٹھتے ہیں نا. 10 نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے, الیکشن جیت کے وہ سیٹس چھوڑ دیتا ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ ملک کے پیسے لگتے ہیں اس میں, سارے پیسے اس سے نکلوانے چاہیے. پھر میں دیکھوں کتنی جگہ کھڑا ہوتا ہے جس کا گھر کوئی اور چلاتا ہے, جس کا کچن کوئی اور چلاتا ہے, جس نے ملک کے تحفے, ملک کو ملنے والے تحفے بیچ بیچ کے اپنی نسلیں سنوار لیں, جس کی بیوی 5-5 کیرٹ کا ایک ایک رنگ لیتی رہی ایک ایک فائل پہ دستخط کرنے کے بدلے. جس نے 4 سال میں سوائے پیسہ بنانے کے اور کچھ نہیں کیا. طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا. جو طاقتور دوست تھا 55 ارب روپیہ 1.9 ملین پاؤنڈ اس کی جیب میں ڈال دی, اپنی کابینہ کو بھی نہیں بتایا. کابینہ پوچھتی رہی جو لفافہ تم لہرا رہے ہو اس میں کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں. میری مرضی, میں جس کو مرضی نوازوں. وہ پراپرٹی ٹائکون کی جیب میں پیسے اس نے ڈالے. آپ کے والد صاحب کے پیسے تو نہیں تھے, اس قوم کے پیسے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سے بیساکھیاں گئی ہیں, ہمیشہ سے بیساکھیوں پہ تھا, چاہے وہ جنرل پاشا ہو یا وہ جنرل ظہیر الاسلام ہو, کوئی بھی ہو. جب سے بیساکھیاں گئی ہیں تب سے ان کی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ عادت ہے ان کو. تو کیا اس ملک میں قوم کے فیصلے چلیں گے, نوجوانوں کے فیصلے چلیں گے, یا بیساکھیوں کے فیصلے چلیں گے؟ یہ تو فیصلہ اب ہو جانا چاہیے. یہ جو میں بات کرتی ہوں کہ پیرے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے, اس کے اوپر پاکستان کا مستقبل بیس کرتا ہے. نوجوانوں, اس کے اوپر آپ کا مستقبل بیس کرتا ہے. جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا اس ملک میں ترقی نہیں آ سکتی. اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی. اور جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں, میں ان کی عقل پہ حیران ہوں کہ یہ جو ابھی آڈیوز آئی ہیں جس کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے جج بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, کوئی کہہ رہا ہے میں ٹرک کھڑا کر دیا ہم نے باہر لا کے, اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ فلاں جج کے آگے کیس لگاؤ. بینچ فکسنگ ہو رہی, کھلے عام ہو رہی ہے. ایک سائڈ پہ یہ لوگ ہیں کہ چوریاں کی ہوئی, 4 کیسز ہیں عمران کے اوپر. ویسے تو 4 کیسز منظر عام پہ آئے ہیں نا, 4 سال سوائے چوری ڈاکے کے اور کچھ کیا نہیں ہے. 4 کیسز ہیں اس وقت. ایک ٹیرین خان کا کیس ہے, کیا وہ کیس سچ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں, کیا وہ کیس سچ نہیں ہے؟ جمائمہ خان اون کرتی ہے, اس کو یہ اون نہیں کرتا اپنی بیٹی کو. اس کو اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی سیاست عزیز ہے. میری 2 بیٹیاں, میں سوچ نہیں سکتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہ دوں اور میں کسی اور سیاسی فائدے کو کے لیے اپنی بیٹیاں قربان کر دوں. ہر باپ اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, ہر ماں اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے, ہر بھائی اس چیز کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے. آپ کو اپنی سیاست پیاری ہے, لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو کہ مجرم ہے آپ, وہ آپ کا نام نہیں لے سکتی, آپ اس کا نام نہیں لے سکتے. سوچو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. اور دوسروں کو بلاتے ہیں, مجھے نانی کہہ کے بلاتے ہیں, تو میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں کاش آپ نے زندگی میں اچھے فیصلے کیے ہوتے. آپ میاں صاحب کی عمر کے ہیں, آج آپ بھی نانا دادا ہوتے. کیا سبق دے رہے ہیں قوم کے نوجوانوں کو؟ میں کسی کی ذاتی زندگی میں نہیں جانا چاہتی, مگر یہ کیس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. یہ بات اپنی بیٹی چھپانے کا نہیں, یہ بات ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں قوم سے جھوٹ بولا, آپ نے اپنے ووٹرز سے جھوٹ بولا, آپ نے قوم کے نوجوانوں سے جھوٹ بولا, آپ نے ان کو اتنی عزت کے قابل نہیں سمجھا کہ آپ ان سے سچ بولیں. تو جواب تو دینا پڑے گا. یہ جو بھاگ رہے ہیں کورٹ سے, ایک طرف نواز شریف صاحب کی بے گناہ ہوتے ہوئے 200 پیشیاں ہیں اور ایک طرف 2 پیشیاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بار بار عدالت بلا رہی ہے, حاضر ہو جاؤ, حاضر ہو جاؤ. نواز شریف صاحب کو کہا جاتا تھا 1 گھنٹے میں نواز شریف حاضر ہو, ہفتے میں 5 دن بیٹی کے ساتھ حاضر ہو. وہ حاضر ہوتا تھا, میں بھی حاضر ہوتی تھی. تو آپ کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ یہ جو بستر کے نیچے چھپے ہوتے ہیں نا, چارپائی کے نیچے, بیڈ کے نیچے, پولیس آ گئی ہے, چلی گئی ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ جو اتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے, یہ کیوں ہے
کہ جلسے کے لیے آپ تیار ہیں. کل ریلی نکال رہے تھے, اور یہ بھی میں بتا دوں وہ ریلی اس لیے ناکام ہوئی کہ ریلی کے لیے بندہ اکٹھا نہیں ہوا. بہت بری بات ہے, سیاسی کارکنوں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا یہ سیاسی کارکن ہیں؟ 2014 میں دنیا نے دیکھا کس طرح انہوں نے دھرنے میں پولیس والوں کو ڈنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی. یاد ہے نا وہ سب؟ کل بھی دنیا نے دیکھا کہ پولیس والوں کو درجنوں پولیس والی زخمی ہوئے. کارکنوں, سیاسی کارکنوں کی بات ہو رہی ہے, یہ اس کو لے کے رو رہے ہیں, اس کو لے کے ایموشنل ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھو سیاسی کارکن کر کیا رہے ہیں. وہ پولیس کی گاڑیاں جلا رہے ہیں, پولیس کی گاڑیوں کو ڈنڈے مار کے توڑ رہے ہیں. پولیس کے نوجوان, وہ بھی کہ پولیس کے نوجوان بھی کسی کے باپ ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں. یا قاسم اور سلیمان کی زندگی کی قیمت ہے اور میرے پولیس والوں کے نوجوانوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے. چاہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہو, اس کی جان کی بھی قیمت ہے. خود تم بزدلوں کی طرح چھپے بیٹھے اور قوم کے نوجوانوں کو کہتے ہو آؤ آ کے میرے لیے لڑو. کیوں لڑیں؟ وہ اس لیڈر کے لیے لڑیں جو کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے. جب پولیس آتی ہے گھر میں موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے لکھ کے دے دو ناٹ اویلیبل. تو میں یہ صرف ڈرامہ بازی اس لیے ہے, یہ 5 مہینے سے جو پلاسٹر نہیں نا اتر رہا ٹانگ کے اوپر سے, یہ صرف اس لیے کہ یہ کورٹس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے. اور کورٹس کو اوائڈ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ جو 4 کیسز ہیں, فارن فنڈنگ, توشہ خانہ, ٹیرین وائٹ اور 190 ملین کا جو کیس ہے, یہ 4 کیس سچے ہیں. 4 کیس سچے ہیں, اور یہ جانتا ہے کہ یہ سچے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ یہ جب ٹیرین وائٹ کیس میں پیش ہوگا تو نہ یہ اس کو اون کر سکتا ہے نہ اس کو ڈس اون کر سکتا ہے. اون کرتا ہے تو ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, ڈس اون کرتا ہے تو جھوٹ پکڑا جاتا ہے. توشہ خانہ میں صرف چوریاں نہیں کی, ان چوریوں کو چھپایا بھی ہے. فرح گوگی جو ہے وہ جب توشہ خانہ کے تحفے دبئی میں بیچ کر آئی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیچے ہوئے جو پیسے تھے, جو تحفے بیچ کے پیسے لیے تھے, ان کو کسی بینک کے ذریعے ٹرانسفر نہیں کیا گیا کیونکہ حرام کا پیسہ تھا. اس کو پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں سوٹ کیسز میں بند کر کے وہ پیسے لے کے آئے. منی لانڈرنگ اور کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں پہ تم منی لانڈرنگ کے الزام لگاتے ہو, خود تم یہ تبھی راتوں رات فرح گوگی کو فرار کرا دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جرائم اس نے کیے ہوئے, اسی لیے کورٹ میں پیش نہیں ہوتا. ہر کیس میں یہ مجرم ہے, یہ جانتا ہے, اس لیے کورٹ کو اوائڈ کر رہا ہے. اور دیکھیں نا, دوسروں کی بیماریوں کا مذاق اڑانے والا, جس کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے. آج آپ دیکھیں لوگوں کو, میری ماں کے کینسر کا مذاق اڑایا, شہباز شریف صاحب کے کینسر کا مذاق اڑایا, شہباز شریف صاحب کی بیک ایک کا مذاق اڑایا. اور آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ کورٹس میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. یہ دنیا ہے, اس دنیا میں سزا اور جزا کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو سزا اور جزا ہے وہ صرف حشر پہ موقوف نہیں ہے, دنیا میں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے انسان کو. تو آج آپ دیکھیں, کبھی کہہ رہے ہیں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, میری ٹانگ میں تکلیف ہے, میں نہیں آ سکتا. کبھی ایسی بیماریوں کا نام لے رہے ہیں کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتی, اور بیماریوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کل جب ریلی نکالنی تھی الیکشن کی تو کورٹس کے لیے بیمار, ریلیز کے لیے تیار. کورٹ بلاتی ہے تو کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. بھئی کورٹ میں جان کو خطرہ ہوتی ہے, ریلیز میں جان کو خطرہ ہوتا ہے. میری جان کو بھی بہت دفعہ انٹیریئر منسٹری کی ایجنسیز کے تھریٹ میرے ہاتھ میں پکڑائے جاتے ہیں, بہت بار. آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ہم ہیلی کاپٹر میں جو انہوں نے نواز شریف صاحب کا